السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ 208 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ چونکہ سنتے سناتے رہتے ہیں، مفہوم تقریباً اس کا سمجھ گئے ہوں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اسے فالو نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن۔ میرے بھائیو، ہمارا دین 4 امور پر قائم۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ پھر سماعت فرما لیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ اب پورے پاکستان کی بات نہیں کرتے، صرف ہماری اس مسجد کی مثال لے لیں بس، کہ ہماری اس مسجد جامع مسجد ابو بکر کے اندر کتنے دروس ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جید علماء تشریف لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، انتظام کرنے والوں کی بھی زندگیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ رمضان گزرا، فلیکس چھپی،
کارڈ ہر کسی کی جیب میں ہوتا ہے. روزانہ ایک نئے عالم دین، روزانہ ایک نیا موضوع لوگ موضوع پڑھ کے تشریف لاتے ہیں. بلکہ اگر شہر کی صورتحال کا جائزہ لیں تو تمام مساجد کے اندر، بڑی بڑی مساجد کے اندر پرنٹ ہوتے ہیں سارے موضوع. علماء کرام کے نام بھی پرنٹ ہوتے ہیں، موضوعات بھی پرنٹ ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ عالم دین کوئی بہتر تشریف لا رہے ہیں اور کس جگہ بہتر موضوع ہے. وہاں پہنچ کے جا کے وہ گفتگو سنتے ہیں. ان تمام دروس کا اس سے انکار نہیں کہ ان علماء کرام کی تحریروں نے، ان کی تقریروں نے لوگوں کے عقائد کے اندر بہت فرق ڈالا. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ جو ہے، عقائد جو ہیں وہ درست ہو گئے. عبادات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد بری پڑی تھیں. اگر بات کریں حج عمرے کی، اگر بات کریں تراویح کی، ختم قرآن کی محافل کی، تو اس میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ عبادت کا ذوق شوق بھی بندوں کے اندر بڑا ہوا نظر آتا ہے. اب میں نے عرض کیا کہ عقائد بھی کسی حد تک کچھ بہتر ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ توحید کو سمجھ گئے، شرک بدعت کو سمجھ گئے. عبادات بھی کچھ بہتر ہو رہی ہیں. لوگ نماز روزے کی طرف، قرآن کی طرف راغب ہوئے. لیکن جو بات افسوس والی ہے، فکر والی ہے، اور جس کی بابت میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس اجتماع کے اندر جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہے میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات، عقائد کسی حد تک درست، لیکن میں نے جو بقیہ دو باتوں کا ذکر کیا نا جی، معاملات اور اخلاقیات، اللہ اکبر، معاملات انتہائی دیگر گوں، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا. اور اس کی میری بات پہ شاید کسی کو برا محسوس ہو کہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا، اس کی ایک جھلک آپ نے ایک دو دن پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھ لی ہوگی اللہ کی توفیق سے. جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، سننے کے قابل نہیں ہے. اس لیے کہ اس نام نہاد ریاست مدینہ کے جو چنے ہوئے لوگ تھے، بھائی ریاست مدینہ کے تو چنے ہوئے وہ لوگ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چنے ہوئے لوگ تھے. جتنی لسٹ گنواتا جاؤں، نام بولتے جائیں ٹھنڈ پڑتی ہے. اتنے خوبصورت نام ہیں ان کے، ان کا نام لیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑتی. لیکن ریاست مدینہ کے نام پر دبا، ریاست مدینہ کے نام پر تہمت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ریاست مدینہ کے چنے ہوئے لوگ جنہوں نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی، اتنی گندی گفتگو کی، اتنی گندی گالیاں نکالی کہ پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے کہ یہ لوگ، ان کو چنا ہم نے، ان کو ووٹ دیے، ان کو آگے لائے. اتنی گندی گفتگو. ایک ساتھی کہتے ہیں کہ وہ پروگرام کرنے والا کہتا ہے، پروگرام کرنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو سنوائی ہے میں جی نہیں چاہتا تھا سنوانے کو، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں نے کچھ سنائی ہے
کچھ نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ میرا پروگرام اس بات کا متحمل نہیں، اس لیے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ساری گفتگو سناؤں گی کہ کس قسم کی گندی گالیاں نکالی انہوں نے۔ تو یہ ایک جھلک میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 پیپر ان کی تیاری کچھ نہ کچھ ہو رہی، عقائد بھی، عبادات بھی، لیکن جو 2 پیپر ہیں کمپلسری پیپر ہیں، معاملات والا، اخلاقیات والا، ان دونوں کے متعلق کوئی تیاری نہیں ہو رہی، قطعاً کوئی تیاری نہیں ہو رہی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو دروس سنے گئے، اتنے موضوع رکھے گئے، اتنے علماء کرام تشریف لائے، تو بھئی ان درسوں کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا تبدیلی رونما ہوئی؟ ہم باہر کی بات نہیں کرتے، چھوڑے ان کو، دفع کریں جنہوں نے گالیاں نکالی، گندے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں جو ساتھی تشریف فرما ہیں، جنہوں نے دروس کے اندر حصہ لیا، جنہوں نے اول سے لے کر آخر تک سارے درس سنے، تو میرے بھائیو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے یہ جو 4 کمپلسری پیپر ہیں، عقائد والا، عبادت والا، معاملات والا، اخلاقیات والا، ان میں سے 2 کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہیں، بقیہ 2 بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، معاملہ درست ہے، ہمارے اخلاقیات درست ہیں۔ کوئی جب قوم کے لیڈر اتنے بڑے عہدے پہ پہنچے ہوئے بندے، جب وہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھا جائے، بھئی ماں باپ خود بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو خود کہتے ہیں کہہ دو میں گھر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اسٹوڈنٹ، اللہ کی قسم شرم آتی ہے مجھے بات سناتے ہوئے، وہ باہر سے بندہ آتا ہے تو بات سنانی شروع کرے تو میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے نہ سناؤ یار، نہ سناؤ، بس کرو، تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ باہر پڑھائی کے سلسلے میں باہر چلا گیا، وہ کہتا ہے وہاں میں چونکہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، میں پیسے دے رہا تھا ان کو، اس کے پاس رہنے کی۔ وہ کہتا ہے فیملی جو تھا وہ ایک میاں بیوی اور ایک بچے پر مشتمل تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک میاں بیوی ایک بچے پر مشتمل تھی، ینگ دونوں میاں بیوی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں انہوں نے باہر جانا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ بچہ اپنا کچھ دیر کے لیے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں تو مہربانی فرمائیں گے ذرا، اگر آپ کو چھٹی ہے تو بچے کو پاس رکھ لیں ہم ذرا۔ کہتے کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں بچہ میرے ساتھ مانوس تھا، وہ بچہ آ گیا، کھیلتے کھیلتے وہ کچن میں چلا گیا، کچن میں جا کے تو اندر برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، تو میں پیچھے گیا جلدی جلدی دوڑ کے، تو میں نے دیکھا تو جس گلاس میں پانی پی رہا تھا گلاس اس کے ہاتھ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کو کہا، بچہ سہما ہوا تھا، میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، جب آپ کے امی ابو آئیں گے، تو بچہ تو گورا تھا، انگریزی میں سمجھا رہے تھے اسے، امی ابو آئیں گے تو بیٹا انہیں کہنا کہ یہ گلاس انکل سے ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں وہ آئے، بچہ اپنے امی ابو کے پاس چلا گیا، میں سو گیا۔ صبح دروازے کے باہر ناک ہوئی، میں باہر نکلا تو وہ عورت کھڑی تھی، وہ جو گوری، وہ باہر کھڑی تھی۔ میں باہر نکلا، اس نے مجھے گڈ مارننگ کہا، بڑی شائستگی سے، بڑے اچھے انداز سے اس نے مجھے کہا کہ مسٹر عبداللہ، ہم آپ کو ایک بڑا نفیس انسان سمجھتے تھے، آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دی، ہمارے بچے نے ہمیں رات کو سب کچھ بتا دیا، آپ پر ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے۔
اس لیے اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، 24 گھنٹے کے اندر اپنے لیے ایک اور جگہ ڈھونڈیں، ہمارے ساتھ نہیں آپ رہ سکتے۔ ہم نے زندگی بھر کبھی اس بچے کے سامنے معمولی سے معمولی جھوٹ بھی نہیں بولا، آپ اس بچے کو ترغیب دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہی ہے؟ درس سنے اس نے، جمعہ پڑھا اس نے، بخاری مسلم ہے اس کے پاس، قرآن کریم تفسیر ہے اس کے پاس، یہ انگریز ہے، ترغیب دینے والا مسلمان ہے۔ یہ صرف ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ معاملات، اخلاقیات اتنے دیگرگوں جس کی حد ہی کوئی نہیں، اور معاملات کا پول کھل جاتا ہے اس وقت، اخلاقیات کا پول کھل جاتا ہے اس وقت۔ اللہ کی قسم، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہو جھوٹ بولے؟ یہ کیسے ممکن ہے مسلمان آدمی ہو دھوکہ دے، دو نمبری کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کوئی یہ کہے کہ بچ کے نہیں ذرا؟ یہ بہت تکلیف دہ بات، حد سے زیادہ تکلیف دہ بات، اور کتنی حیرانگی ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال میرے پیارے پیغمبر اسلام کی خدمت کی، قربان جاؤں تیری قسمت پہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال خدمت کی پیارے پیغمبر اسلام، دن رات ساتھ رہے، 10 سالوں کے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کسی نے بات کی شروع کی ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بات ختم کرنے سے پہلے اپنا چہرہ مبارک پیچھے کر لیا ہو، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ہاتھ ملایا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہو اور پیارے پیغمبر اسلام نے اسے چھڑانے سے پہلے چھڑا لیا ہو، میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس گزرتے پیارے پیغمبر اسلام، تو انہیں پیارے پیغمبر اسلام انس رضی اللہ عنہ جب گزر رہے تھے بچوں کے پاس، سلام کیا بچوں کو، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، تو ساتھ ہی کہتے ہیں میرے پیغمبر اسلام اس طرح کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ 10 سال رہے، 10 سال، کتنی تکلیف والی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مولویوں دی صرف گلاں سنی دیا نے کول نہیں بہی دا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی 10 گھنٹے رہے سارا بھید کھل جاتا ہے۔ کہتا مینوں پوچھو، میں نے سفر کیتا اج، مینوں پوچھو میں نے مسائی کی، مینوں پوچھو میں نے ایک ڈیل کی، ایک کاروبار کیتا، صرف ایک مکان خریدا یا پلاٹ خریدا۔ کہتا آئندہ میری اللہ معاف فرمائے، اللہ کی بنا آئندہ میں سودا کروں۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے بھائی، صرف کوئی ہمسائیگی اختیار کرے تو یہ کہے، اور پھر اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ میرا فلاں ہمسایا، کہتے ہیں وہ ہماری مسجد میں نہیں آتا، رفع الیدین نہیں کرتا۔ بھائی رفع الیدین کیسے کرے؟ بھائی ہماری مسجد میں کیسے آئے؟ بھائی ہم نے اس پر کوئی اثرات چھوڑے، کوئی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا؟ بھائی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ والی بات ہے کہ پہلی صف کا نمازی ہو، کتنے تکلیف دہ بات ہے کہ ساتھ والے پڑوسی کے متعلق کہتا جی یہ ساری مسیتیں نہیں آتا، درس نہیں سنتا،
تو ساتھ والا پڑوسی کہتا ہے تو جڑا درس سننا مینوں وہ بھی پتا ہے، تو جڑا درس سننا ہے نا مینوں وہ بھی پتا ہے۔ بھائی کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ درس سننے کے بعد پہلی صف ہے، نماز پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے باہر بندے خیر کیے ہوئے ہیں، بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ کون سے بندے؟ اشارے کرنے والے کہ ساتھ والی دکان پہ نہیں چڑھنا، پڑوسی کی دکان پہ نہیں چڑھنا، میری طرف آ۔ اگر بات ہو رہی ہے، کچھ سودا ہو رہا ہے، تو حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، نمازی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اپنی دکان کے باہر پھٹا لگا کے۔ اللہ نے 60 فٹ کی دکان، 50 فٹ کی دکان دی ہوئی ہے، اتنی کشادہ دکان ہے، لیکن حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے 5 فٹ کا باہر پھٹا پھر لگایا ہوا ہے۔ گزرنے والے بازار سے گزر نہیں سکتے، انکروچمنٹ کی ہوئی۔ ہمسائے کی دکان چھپا کے رکھی ہوئی ہے، آگے بورڈ لگایا ہوا ہے، ہمسائے کی دکان کی ورائٹی نظر نہ آئے۔ یہاں سلام پھر دیا تو کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ بھائی خدا کے بندے، تجھے ترجمہ نہیں آتا؟ اگر تجھے ترجمہ آتا ہے تو یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے اپنا کہ اللہ جسے تو دینے پہ آ جائے دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور تو ساتھ گاہ روکتا ہے، ساتھ والے کا رزق روکتا ہے تو۔ کہ ساری دنیا کے بچے مر جائیں لیکن میرے بچوں کا کچھ بن جائے، گاہک ساتھ والی دکان پہ نہ چڑھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے بھائی، تیری ہمسائیگی ہے، تیری ہمسائیگی ہے، تیری تبلیغ کیوں نہیں اثر کرتی؟ اس لیے نہیں اثر کرتی، وہ تیرے ساتھ نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتا، وہ تیرے ساتھ درس کیوں نہیں سنتا، تیری مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اسے سارے معاملات کا پتہ ہے۔ بھائی گاہک آیا، بھائی سودا ہے، نہیں ہے، کہاں سے ملے گا؟ اسے پتا ساتھ والے کے پاس ہے، کہتا وہ مارکیٹ کے اینڈ پہ لگا جا، مارکیٹ کے اینڈ پہ چلا جا۔ اللہ اکبر، سودا ہو رہا ہے، ساتھ والا ہمسایہ دکاندار سودا کر رہا ہے، یہاں سے کھڑے ہو کے اشارے، یہاں سے کھڑے ہو کے اشارے ہو رہے ہیں اپنی دکان پہ بیٹھے بیٹھے۔ اللہ کی قسم گورا اس بات کو بہت مایوب سمجھتا ہے، حد سے زیادہ مایوب سمجھتا ہے کہ سودا ہو رہا ہو تو کوئی بندہ درمیان میں آ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مسلمان آدمی ہو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، تو کسی کے سودے میں ٹانگ اڑائے، کسی کا رشتہ خراب کرے۔ اور بہت سارے بندے دیندار ہوتے ہیں تو کھوچل بھی ہوتے ہیں ساتھ۔ کوئی رشتے کے متعلق پوچھے کہ جناب تواڈے ہمسائے نے تو میں رشتہ کرنا چاہنا، کیسے نے؟ اللہ اکبر، وہ بڑے کھوچل ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ وہ جانتے ہیں کہ چغلی غیبت کے متعلق چونکہ درس سنے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہتے بس میرا منہ نہ ہی کھلاؤ۔ کہتا اللہ کی قسم میں نے کوئی بات نہیں کی، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں کہا میں نے، لیکن بہت کچھ کہہ دیا کہ بس مینوں نہ ہی پوچھو، تہاڈی مہربانی، بس اتنے سے اگلے کو ہلا دیا، ٹانگ مار دی رشتے کے اندر۔ بھائی یہ کیسی ہمسائیگی ہے بھائی، کیسا پڑوس ہے یہ بھائی، کیسا مسلمان آدمی ہے بھائی، دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کیسے جذبات ہیں تیرے؟ جبکہ تعلیمات کیا تھی میرے پیارے پیغمبر اسلام کی، تعلیمات کیا تھی میرے پیارے پیغمبر اسلام کی؟ اللہ اکبر، میں جن کے متعلق میں نے کہا نا کہ میں کہتا ہوں کہ بس کریں، بس نہ سنائیں، اللہ کے واسطے نہ سنائیں، تو جب ان کی بات ہوتی ہے تو پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان کی بخاری مسلم بھی ہے، ان کے پاس بھی قرآن پاک ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت اور تکریم کرے۔ دوسری حدیث
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اذیت نہ دے. تیسری حدیث بخاری مسلم، بخاری مسلم، بخاری مسلم. تیسری حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. فرمایا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان برتے، اچھائی کا مظاہرہ کرے. اللہ اکبر. اب کیسے ممکن ہے کہ ایک امتی دن کا آغاز پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرے، اذیت نہ دے ہمسائے کو، لیکن اہل حدیث کہلوانے والا، اہل سنت کہلوانے والا صبح دن کا آغاز میرے پیارے پیغمبر اصلاۃ اسلام کے اس فرمان کی دجیاں اڑا کر کرے. خالی خلاف ورزی نہیں، دجیاں اڑا کر کرے پیارے پیغمبر اسلام کے اس فرمان کی. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا فلا یؤذی جارہ، اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے. لیکن کتنی تکلیف دہ بات ہے میرے بھائیوں کہ داڑھی والا بھی ہو، نمازی آدمی بھی ہو، درس بھی سنتا ہو، اور صبح صبح اپنا گھر دھویا تو سارے کا سارا پانی کس کے آگے؟ ہمسائے کے آگے. کوڑا اندر سے صفائی کی تو کوڑا کس کے آگے؟ ہمسائے کے آگے. پیارے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فلا یؤذی جارہ، اذیت نہ دے. اب اگر ہمسایہ ماڑا تو بول نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. ایمانداری سے بتائیں کوئی درس اثر کرے گا؟ کوئی تبلیغ اثر کرے گی؟ نماز پڑھنے جائے گا ہم کو دیکھ کے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ماڑا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، کوئی یتیم بچے پڑھ رہے ہیں تو یہ بات بھی پوچھ ہوگی اس بات کی بھی کہ جب شام کو بڑے بڑے شاپر لے کے اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ساتھ والے ہمسائے کے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں یا بیوہ عورت ہے، تو شام کو جب اس کے گھر سے شاپر بڑے بڑے جائیں گے، بچے دیکھیں گے، یا شام کو چھلکے جو ہیں وہ سارے پھلوں کے اس کے دروازے کے آگے پڑے ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے متعلق بھی پوچھ ہوگی. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ولا یؤذی جارہ، ہمسائے کو اذیت نہ دے. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس کے باوجود معاملہ درست نہیں، اخلاقیات درست نہیں، ہمسائیگی درست نہیں، نہ دکان پہ نہ گھر، اس کے باوجود دعویٰ کرتا ہے الحمدللہ اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، آئیں حدیث سے پوچھیں، سنت سے پوچھیں کہ اہل حدیث ہے کہ نہیں، یا اہل سنت ہے کہ نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر اسلام بات سادی کر دیتے، اللہ کی قسم اتنی اتھینٹک بات سادی کر دیتے. وہ میرے بھائیوں یہ خالی سننا سنانا کوئی کام نہیں، اللہ کی قسم یہ خالی سننا سنانا کوئی کام نہیں. یہ خالی سننا سنانا قابل گرفت ہوگا عمل کے بغیر. عمل کے لیے سننا چاہیے، عمل کے لیے سننا چاہیے. میں بول کے چلا جاؤں، آپ سن کے چلے جائیں، یہ بات درست نہیں ہے. سنے پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کون؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی بچی سے کہا جائے، بچے سے کہا جائے کہ ذرا دھیان رکھی نالتے ہیں گھر کون ہوتا ہے کون جانتا ہے، رشتہ ویکھن آیا نا ذرا ویکھ کون کون آیا. آواز اونچی آئی ہے، اوپر چڑھ کے دیکھو روشن دان سے ذرا باری سے کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. جب اس طرح کی تعلیم گھر میں ہوگی، اس کے بچوں کا پیپر ہے،
اونچی آواز سے گانا لگایا ہوا ہے، ٹی وی لگایا ہوا ہے. اللہ نے گھر بڑھا دیا ہے تو جنریٹر ہمسائے کے بیڈ روم کے پاس، اس کی دیوار کے ساتھ 4 انچی کی دیوار ہے، ساری آواز جاتی ہے، رات سو نہیں سکتا. وہ بولا اس لیے نہیں، ساری رات اذیت کاٹی، بولا اس لیے نہیں کہ چونکہ آگے سے 2 تبرلے آئیں گے، 2 گالیاں نکالیں گے تو میری شنوائی نہیں ہوگی. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے میں کل قیامت والے دن جو پہلا کیس لگے گا نا، جو پہلا کیس لگے گا نا، وہ کون ہوگا؟ 2 ہمسائے ہوں گے، 2 پڑوسی ہوں گے، پہلا کیس لگے گا. بولا نہیں آج. وقت پورا ہو گیا. اگر برا محسوس نہ کریں تو ایک وقت آنے والا ہے جب سچ مچ ٹائم پورا ہو جائے گا، جب سچ مچ وقت پورا ہو جائے گا، جب اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ انہی سپیکروں پہ آپ کا اور میرا نام لے کے پکارا جائے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے اور میرے نام کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کو اور مجھے مرحوم کہہ کے بلایا جائے گا، اتنے بجے اٹھایا جائے گا، بڑے قبرستان لے جایا جائے گا. 1 سیکنڈ پہلے سیٹھ صاحب، چوری صاحب، بٹ صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، کھوکر صاحب، مہر صاحب، 1 سیکنڈ پہلے. اور 1 سیکنڈ بعد کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی آ گئی. یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ کے واسطے یہ جو 2 پرچے جن کو میں نے ذکر کیا، معاملات کا، اخلاقیات کا، اللہ کے واسطے ان کے لیے بھی کچھ تیاری کریں، ان کی بھی فکر کریں. کمپلسری پیپر ہیں. اگر ان دونوں میں فیل، فل فیل. اگر ان دونوں میں فیل، فل فیل. دلیل اس کی وہ بی بی میرے پیارے پیغمبر اسلام کے سامنے ذکر کیا گیا، کثرت صلاتھا و صیامھا و صدقاتھا. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، زکاتیں بڑی دیتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے. لیکن بتانے والوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو اذیت دیتی ہے. زبان کی ٹھیک نہیں ہے، اخلاقیات بگڑے ہوئے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں اس کے. تو کیا کہا میرے پیغمبر اسلام نے؟ وہ چلو چھڈو جناب، ولیہ جے بڑی نیک عورت جے، وہ خود نمازاں کی نہیں پڑھ دی، صدقے کی نہیں کر دی. یہ کہا میرے پیغمبر اسلام نے. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ اکبر. کہاں چلی گئی؟ ہی فی النار. کہاں چلی گئی؟ جہنم میں چلی گئی. ہی فی النار، جہنم میں چلی گئی. اس لیے یہ معاملات بڑے پچھلی قوموں جن کا ذکر قرآن کریم میں تباہی کا ذکر ہے، نماز کی وجہ سے تباہ ہوئی. پچھلی قومیں نمازوں کی وجہ سے تباہ ہوئی، روزوں کی وجہ سے، حج عمرے کی وجہ سے. میرے بھائیو، وہ ساری کی ساری کم تولنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی پر ظلم زیادتی کرنا، وہ ساری کی ساری قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی. یہ اتنا اہم پرچہ، حقوق العباد والا اتنا اہم پرچہ، افسوس آج ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے مولا قدوس، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرما. اللہ
ان میں سے جو بھی کوئی پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہم تو روحانی بھی بیمار ہیں، جسمانی بھی بیمار ہیں، اللہ ہمارے روحانی جو روگ بھی دور کر دے، جسمانی روگ بھی دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، خاص طور پر اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی، آج ان دونوں پر وقت ہے، اللہ تو بھی شفقت فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، اللہ سب کی اولاد کو نیک کر دے، نہ صرف نیک بلکہ نیکوں کا امام بنا دے۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں ہے اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب